رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کے اندر عجز پیدا کرتا ہے، اس کے مزاج میں جھکاؤ پیدا کرتا ہے، انانیت، تکبر، ان بیماریوں سے اسے نکال دیتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید رکھنے والا انسان وہ جانتا ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہے، اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ مجھے کبھی بھی عقیدہ توحید کا رکھنے والا انسان کبھی بھی ناانصاف نہیں ہوتا، ظالم نہیں ہوتا، وہ عادل ہوتا ہے، ناانصافی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ اسے پتہ ہوتا ہے اگر میں تھوڑی سی یہاں ناانصافی کروں گا تو میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، صبح قیامت انصاف کر دے گا، ہر ظلم کا حساب دینا پڑے گا مجھے، قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ لہذا عقیدہ توحید انسان کو منصف مزاج بنا دیتا ہے۔ اللہ رسول کے ماننے والے کبھی بھی ظالم نہیں ہوتے، ناانصافیاں نہیں کرتے۔ پھر پانچویں بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا شخص جو ہوتا ہے نا، کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس کا دل نہیں کبھی ٹوٹتا، اس کے مزاج کے اندر کبھی کمزوری واقعہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اس رب کا ماننے والا ہے جس نے کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ تم نے کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو عقیدہ توحید انسان کے مزاج کو شگفتہ رکھتا ہے، کھلا ہوا رکھتا ہے، تازہ دم رکھتا ہے، امیدیں ہر وقت برقرار رہتی ہیں، مزاج ہر وقت تازہ رہتا ہے، طبیعت میں ہر وقت اٹھان رہتی ہے، کچھ کرنے کا جذبہ ہر وقت بیدار رہتا ہے، سستیوں سے، نکاہتوں سے، کمزوریوں سے، کمزور باتوں سے۔ عقیدہ توحید کا ماننے والا بچا رہتا ہے، روحانی تازگی نصیب ہوتی۔ چھٹی بات، عقیدہ توحید رکھنے والے آدمی کے اندر عزم بہت ہوتا ہے، حوصلہ بہت ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ توحید رکھنے والا آدمی جو کام بھی کرتا ہے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ جو کام انسان دنیاوی لالچ کے لیے کرے، حرص و ہوس کے لیے کرے، وہ کام بندے کو تھکا دیتے ہیں، محدود کر دیتے ہیں، کمزوری اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن جب بندہ رضا الہی کے لیے نکلتا ہے، پھر عزم ہے، حوصلہ ہے، پھر تو انسان جان بھی خوشی خوشی دے دیتا ہے، پھر تو سر کٹانے میں بھی لطف آتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ عقیدہ توحید نے مضبوط کر دیا ہے، عزم پیدا کیا ہے، حوصلہ پیدا کیا ہے۔ اور ساتویں بات یہ کہ عقیدہ توحید انسان کو کمزوری سے نکالتا ہے، بہادر کر دیتا ہے بندے کو، اس لیے کہ وہ زبردست طاقت والے رب کا ماننے والا ہے، وہ اللہ جل جلالہ کا ماننے والا ہے، وہ اللہ جل شانہ کا ماننے والا ہے، اللہ اکبر کا ماننے والا ہے۔ لہذا اس کے اندر بہادری ہوتی ہے، وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ کمزور بات نہیں کرتا، اس کے لہجے کا دبدبا بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں وہ عظیم ہیں۔ کسی عظیم کو ماننے والا، اللہ رسول کی مدد اور نصرت کا دامن اس نے تھاما ہوا ہے، اور یہ جدھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور پھر آٹھویں بات یہ ہے، عقیدہ توحید انسان کے اندر بے نیازی پیدا کرتا ہے، قناعت پیدا کرتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ عزت ہو، حکومت ہو، رزق ہو، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا وہ بندوں کی، دنیا داروں کی، مالداروں کی، صاحب اقتدار لوگوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتا، اسی کسی دے کچھ نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ وہ کہتا ہے سب تو اللہ نے دینا ہے، میں رب رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع رکھوں گا، میں ادھر ادھر دنیا داروں کے دروازے پہ شان بے نیازی۔ اس لیے آپ کبھی دیکھیں اللہ کے بندوں کو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جناب ابو ذر غفاری، سیدنا فاروق اعظم، حضرت مولا علی شیر خدا علیہم رضوان، کبھی ان کو دیکھیں، لباس سادہ، انداز سادہ، لیکن کیا شان ہے، کیا انداز ہے، اللہ تیرے بندوں کی کیا عظمت ہے۔ جہاں بیٹھتے ہیں رونقیں نرالی ہیں، جو ارادے کرتے ہیں
ان ارادوں میں طاقتیں خدائی ہیں، بے نیازی ہے، بے پرواہ ہیں دنیا سے، اپنے رستوں کا تعین خود کرتے ہیں، ہواؤں کے رخ پھیر دیتے ہیں۔ عقیدہ توحید نے بے نیاز کر دیا ہے۔ اقبال کہنے لگے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب سے مالک تیرے ساتھ آشنا ہوئے ہم تو دنیا سے بے نیاز ہو گئے، بیگانہ ہو گئے۔ اور پھر نامی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا قانون کا پابند ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہوتا ہے میرا اللہ ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے اللہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ لکھا ہوتا ہے نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، محتاط رہنا۔ تو جسے یہ یقین کامل ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنی حرکات کو، سکنات کو، صبحوں کو، شاموں کو، جلوتوں کو، خلوتوں کو اللہ رسول کے قانون کا پابند رکھتا ہے، کیونکہ عقیدہ توحید کا ماننے والا ہے۔ اور 10ویں بات یہ کہ عقیدہ توحید انسان کے اندر قوت اور مساوات کو پیدا کرتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے یہ ساری مخلوق اللہ کی پیدا کرتا ہے، وہ کسی کو حقیر نہیں جانتا، لوگوں سے پیار کرتا ہے، رب کی مخلوق اسے اچھی لگتی۔ الخلق و عیال اللہ، حضور نے فرمایا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جب وہ عقیدہ توحید کا قائل ہوتا ہے پھر اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، پھر مساوات کرتا ہے، پھر انسانوں کو حقیر نہیں جانتا، پھر وہ اللہ کے بندوں کو، مسلمانوں کو، رسول کریم کے غلاموں کو غلامی کی نسبت سے ساتھ بٹھا کر فخر محسوس کرتا ہے۔ کسی بھی مسلمان صحیح العقیدہ کو پاس بٹھا کے اسے گھٹن محسوس نہیں ہوتی۔ یہ 10 باتیں ایسی ہیں جو روح کو تازہ کر دیں، جو طبیعت میں ایک نورانیت پیدا کر دیں، جو مزاج کو شگفتہ کر دیں۔ یہ کب نصیب ہوتی ہیں؟ جب عقیدہ توحید ملتا ہے۔ 10 باتیں عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں یہ پیدا کر دے، ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اور آپ یقین کریں اگر یہ 10 باتیں پیدا ہو جائیں تو انزائٹی بھی گئی، ڈپریشن بھی گیا، ٹینشن بھی گئی، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں میری بات نہیں سن رہا، فلاں میرا خیال نہیں رکھتا، ان ساری باتوں سے انسان گیا۔ جس کے پیچھے رب رسول ہوں اسے کسی اور کی حاجت رہ ہی نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی عقیدہ توحید و رسالت کی مضبوطی عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔